الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام احباب تشریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو کھول کر دیکھ ہے فرض اکرام صحابہ کا، قرآن کو کھول کر دیکھ ہے فرض اکرام صحابہ کا. مجھے ناز امی ہے اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا. انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم، معزز و محترم حضرات علماء کرام، میرے ہم مکتب، ہم مشن دوستوں، ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ پہلی مرتبہ رمضان مبارک کی تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی واجب الاحترام، اب مجھ سے قبل ایک بچی پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر رہی تھی. بڑا عجیب منظر تھا. اس منظر کو وہی سمجھ سکتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی اس علاقے کی بلکہ تمام مسلمانوں کی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کے بچوں کو اللہ رب العزت اسی طرح دین کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بچیاں جب قرآن کی تعلیم بچپن سے حاصل کریں گی تو یہی بڑی ہو کر جب والدہ بنے گی، بہن بنے گی، بیٹی بنے گی، جب بڑی ہوگی، جب پرورش کرے گی تو یہ پرورش پھر اسی طور پر ہوگی جو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا صدیق صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں اور ان کے رفقا، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بالکل اخیر گھڑیوں میں ہے،
آج 29ویں شب ہے، ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ بھی جائے اور نہ بھی آئے، ہو سکتا ہے نظر آ بھی جائے نہ بھی آئے۔ بہرحال اگر نظر آ گیا تو کل کا روزہ باقی ہے، اگر نہ آیا تو 2 روزے باقی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ میں بھی اس چیز کا محتاج، آپ بھی اس چیز کے محتاج ہیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 11 مہینے تو نے بڑی نافرمانیاں کی، 11 مہینے تو نے بڑا مجھے ناراض کیا، 11 مہینے تو نے اپنی مرضی کی، 11 مہینے تو نے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری۔ اب یہ میں مہینہ بیچ رہا ہوں، اس مہینے کے اندر اپنی خواہش کو کنٹرول کر لے۔ اس مہینے کے اندر اللہ فرماتے میں نے ایک دشمن کو قید کر لیا، ایک دشمن نفس تیرے ساتھ ہے، اگر تو چاہے تو اس کو قید کر سکتا ہے، اس کو قید کر کے اس رمضان کے مہینے میں مجھے راضی کر لے۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہ بخشوا لیں، اس مہینے میں ہم اللہ سے مغفرت مانگ لیں اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دیں۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت ہمیں اس لیے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اب بھی 2 دن باقی ہیں، ہمیں چاہیے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے رو رو کر معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے اس کے مقصد کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اللہ رب العزت سے جو ہے ان کو سمیٹنے کی ہم جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اللہ تعالی ہمیں یہ ساری رحمتیں نصیب کریں۔ چونکہ شاید آپ نے اشتہار دیکھا نہیں، اس پہ عنوان ہے عظمت قرآن اور ماں بیٹا کانفرنس۔ تو مجھے مولانا صدیق صاحب نے یہ حکم کیا کہ آپ نے ماں بیٹا کے نام سے جو ایک عنوان دیا گیا ہے آپ نے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں۔ انتہائی واجب الاحترام ماں بیٹا، شاید آپ حضرات صحابہ کرام تو سارے جانتے ہیں نا، حضرات صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ یہ سارے جانتے ہیں، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ یہ سارے جانتے ہیں الحمدللہ۔ ماں بیٹا، جب بھی ماں بیٹا کا لفظ آتا ہے تو مشہور یہی ہوتا ہے کہ اس ماں بیٹا کے عنوان میں ماں سے مراد جو ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بیٹا سے مراد شیر خدا خلیفہ چہارم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بات آتی ہے کہ نہیں؟ ایک اور بات، چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنوں کی ماں ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ تو باقی حضرات صحابہ کرام بھی ہیں، وہ ان صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ماں بیٹا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے لگتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے بیٹے لگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے بیٹے لگتے ہیں، حسن و حسین، باقی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سارے ان کے بیٹے لگتے ہیں، لیکن ہم ان کا کیوں نہیں تذکرہ کرتے کہ ان کا اس ماں کے ساتھ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ کسی نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف بیان کیا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف بیان کیا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ صرف ایک طبقے نے ہر دفعہ یہی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے ایک ہی بات کو اس نے رٹ لگایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
آپس میں اختلاف تھا، آپس میں جھگڑا تھا، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے۔ یہ ایک طبقے نے صرف یہ بات رٹی ہے اور اس نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی ہے، تو پھر اس وجہ سے ماں بیٹا کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو صاف کیا جاتا ہے اور واضح کیا جاتا ہے کہ ماں بیٹا جس طرح ماں کا حق ہوتا ہے، ماں کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ماں عظمت والی ہوتی ہے، ماں شان والی ہوتی ہے، ماں کا ایک مقام ہے، ماں کا ایک رتبہ ہے، اور جو رتبہ ماں کو حاصل ہے، جو عظمت ماں کو حاصل ہے، جو بلندی ماں کو حاصل ہے، ہمارا ایمان ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہونے کے ناطے انہوں نے سارا حق ماں کا ادا کیا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہم الحمدللہ ہمارا تعلق اللہ کے فضل و کرم سے اس طبقے کے ساتھ ہے، ان علماء کے ساتھ ہے، اس مسلک کے ساتھ ہے کہ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو جو مقام جس جگہ دیا ہم مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ کو تھوڑا میرے ساتھ بولنا پڑے گا۔ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اہل بیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک طبقہ ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے علی، تین طبقے تیرے بارے میں ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو تجھے حد سے زیادہ بڑھا دے گا، جو تجھے خدا کا مقام دے گا، جو تجھے مشکل کشا بنا دے گا، جو تجھے حاجت روا بنا دے گا، جو تجھے انبیاء سے بھی اوپر درجہ دے گا، جو تجھے اللہ کے برابر رکھے گا۔ فرمایا یہ دوسرا طبقہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ تیسرا طبقہ ایسا طبقہ ہوگا جو تجھے مقام دے گا، اور وہ مقام دے گا تجھے اللہ نے جو مقام دیا وہ مقام دے گا۔ تو خلیفہ چہارہ میں تجھے خلیفہ چہارہ مانے گا، تو صحابی رسول ہے تجھے صحابی رسول مانے گا۔ اللہ نے جو مقام تجھے دیا سے کوئی جس کی بیٹی اللہ نے اس کو بیٹی دی ہے وہ رشتہ کرواتا ہے بیٹی کا، یا تو اس کی بیٹی کے لیے رشتہ کوئی لینے کے لیے آتا ہے، یا والد خود اس کی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیتا ہے، یا کسی کا بھائی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے، کسی کا چچا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے، کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار رشتہ لینے کے لیے آتا ہے۔ ہاں جناب، آپ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے، وہ عظیم عورت ہے جس کا نکاح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہوتا ہے تو نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ لے کر جاتے ہیں، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر آتے ہیں، نہ فاروق اعظم جاتے ہیں، نہ عثمان غنی جاتے ہیں، نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جاتے ہیں، کوئی صحابی نہیں جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح
اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اور کس طرح فرماتے ہیں؟ اللہ جبرائیل کو ریشمی لباس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ جو تیرے حرم میں آئے گی، یہ وہ عورت ہے جو تیرا لباس بنے گی، یہ وہ عورت ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی، یہ وہ عورت ہے جو تیری زوجہ ہوگی، یہی وہ کمواری عورت ہے جو تیرے گھر میں لاؤں گا، یہی وہ کمواری عورت ہے جو تیرے بستر پہ آئے گی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے، ریشمی لباس جو ہے کپڑا کھولتے ہیں، کپڑا کھول کے مجھے تصویر دکھاتے ہیں، تصویر دیکھتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حبیب، یہ اللہ آپ کا نکاح ہونا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کس نے کروایا؟ کس نے کروایا؟ اللہ رب العزت نے کروایا۔ اور جب اللہ نے نکاح کروایا، آپ نے سنا ہوگا، میں تفصیلی واقعات بیان نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے سورۃ النور کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں جاتی ہیں اور غزوے میں شریک ہوتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام واپسی آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے جو ہے وہاں پر رک جاتی ہیں، وہاں پہ ٹھہر جاتی ہیں، قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جب وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہے، پیغمبر علیہ السلام مدینہ کے اندر پہنچ گئے، پیغمبر علیہ السلام اور باقی قافلہ مدینہ کے اندر آ گیا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مدینہ نہیں پہنچی۔ جب وہ مدینہ پہنچتی ہے، ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی، آگے ایک خبر پھیلی ہوئی ہے، خبر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس نے ایک خبر پھیلا دی، اس نے اپنے ساتھیوں کو لگا کر ایک خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک زانی عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پاک نہیں ہے۔ جب یہ خبر پھیلا دی گئی، یہ خبر پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کی بات تو ہے نا، نبی کا حرم ہے، نبی کا لباس ہے، کوئی بات ہو جائے تو پیغمبر نے پریشان تو ہونا ہے۔ جب پیغمبر پریشان ہوئے، پیغمبر نے مشورہ بلایا، مشورے میں صحابہ اکرام موجود ہیں، ہر صحابی سے مشورہ لیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ لیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ لیا گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مشورہ دیا جیسے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی مل جاتی ہے۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس نے کروایا تھا؟ کیا میں نے کروایا تھا؟ کیا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود لے کر آئے تھے؟ کیا آپ رشتہ لے کر گئے تھے؟ فرمایا نانا، میرا نکاح اور میرا رشتہ میرے حرم کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو آئی ہے وہ میرے حکم سے نہیں آئی ہے، میری مرضی سے نہیں آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے حبیب، مجھے بتائیے جو اللہ رب العزت، جو اللہ آپ کے بستر پر، آپ کے جسم پر گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے برداشت کر لے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تسلی ہو گئی، مجھے تسلی مل گئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی، آپ بھی غمزدہ ہیں۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں، آپ اپنی صفائی پیش کریں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں صفائی پیش نہیں کرتی، صفائی میری وہی ذات دے گی جس نے میرا نکاح کروایا ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام پر وہی آ گئی، جو ہے برات کا اعلان ہو گیا، اللہ رب العزت نے 18 آیات آپ کی جو ہے برات کے اندر اتار دی، آپ کی شان میں اتار دی، اور اللہ نے
آپ کی برات کا اعلان کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر جب ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کے والدین کو خوشخبری ملتی ہے، تو ان کی اماں ام رومان فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے بیٹی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کر کہ انہوں نے تیری برات کا اعلان لے کر آئے ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس ذات نے میرے حرم کے لیے، جس ذات نے میری برات کے لیے اپنا قرآن بھیجا۔ ہاں ہاں میں یوں کہوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ان کی پاکی کی گواہی دینے والا ایک بچہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو ان کی پاکی کی گواہی دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، وہاں پر بچوں نے گواہی دی۔ لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، پیغمبر علیہ السلام کے حرم اور ان کے لباس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، کسی بچے نے گواہی نہیں دی، کسی اور نے گواہی نہیں دی، رب نے خود گواہی دے کر قرآن کے اندر 18 آیات آپ کی برات میں اتار دی۔ میرے دوستو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مقام اور عظمت اور مرتبے والی عورت ہے۔ یہ تو وہ عورت ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے جب آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، فرمایا کہ اے عائشہ پانی لے آ۔ ایک محبت کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ کتنی محبت تھی۔ آج دشمن اس چیز کو بیان نہیں کرتا، آج یقین جانی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ یہ مرزا انجینئر ملعون، مرزا انجینئر بدبخت انسان یہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہاں کی حالت مجھے نہیں پتا، میں اپنے اٹک اور چھچ کی حالت آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہمارا وہاں کا نوجوان اس سے متاثر ہو چکا ہے، اس سے متاثر ہو کر ہمارے نوجوانوں نے وہاں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اور انجینئر مرزے کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ ایسے دلائل دیتا ہے کہ ایک عام نوجوان جو صرف سوشل میڈیا پہ سہارا لیتے ہیں، اور آج کل یہ موبائل آ گیا، 24 گھنٹے ہم مسائل بھی اسی سے سیکھتے ہیں، ہم مسائل بھی سیکھ کے بر ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بڑے ہی فتنے والی بات ہے، بڑے دکھ اور درد والی بات کرنے لگا ہوں۔ آج ہم علماء سے دور ہو چکے، آج ہم اپنے علماء کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، آج ہم اپنے علماء کا ادب و احترام نہیں کرتے، اپنے علماء سے دور ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو بچائیے، خدا را اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ سوشل میڈیا کا سہارا چھوڑیے، سوشل میڈیا کو چھوڑ کر اپنے علماء کے پاس آئیے۔ آج اس نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نعوذ باللہ بڑے برے الزامات، کبھی کیا الزام، کبھی کیا الزام، کبھی کس طرح کا الزام۔ میں وہ بات عرض کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور میرا دل ہی نہیں مانتا، میرا ضمیر اس چیز کو نہیں مانتا، حالانکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کو وہ باتیں سناؤں۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کتنی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے عائشہ ایک پانی کا گلاس تو لے آ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، ایک پانی کا گلاس لے کر آتی ہیں پینے کے لیے۔ تو جب وہ پیش کرتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ پہلے خود پی، پہلے خود پی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب کہا پہلے خود پی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا، آپ نے پی لیا تھوڑا سا پانی بچ گیا، پھر عرض کیا، فرمایا اب مجھے دے دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب وہ پیالہ لیا تو پوچھا اے عائشہ مجھے یہ بتا تو نے پانی تو پیا ہے لیکن تیرے لب کہاں پر لگے تھے تاکہ میں بھی وہاں سے پیوں۔ یہ میاں بیوی کی ایک محبت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام محبت کا ایک انداز بتا رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پیغمبر علیہ السلام کی محبوبہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کبھی محبت سے ان کو حمیرہ کہتے تھے، کبھی عمیرہ کہتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی لاڈلی تھی، اور یہ کمواری عورت وہ واحد عورت ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے حرم میں آئی ہے۔ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے یہ ایک بیوی
بیوی تھی جو کنواری تھی، باقی 10 بیویاں بیوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں، آپ کے حرم میں آئی ہیں، آپ کا لباس بنی ہیں، ان کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مرتبہ ہے، ان کے بھی عظمت، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جاؤ، اللہ نے ان کا کنواری حالت میں چھوٹی عمر میں نکاح اس لیے کرایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 طرح کی زندگی ہے، ایک زندگی آپ کی گھر سے باہر کی ہے، ایک زندگی آپ کی گھر کے اندر کی ہے۔ گھر کے باہر والی زندگی تو ہمیں صحابہ نے بتائی، گھر کے باہر والی زندگی تو ہمیں کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ صحابہ نے بتائی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں گئے، صحابہ نے بتایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خندق میں گئے، صحابہ نے بتایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں گئے، صحابہ نے بتایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 غزوات کیے، پیغمبر نے بتایا، صحابہ نے بتایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سرایہ کیے، صحابہ نے بتایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بازار گئے، صحابہ نے بتایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر جو کام کیا، جو کردار ادا کیا، ہر کردار صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت تہجد کتنے پڑھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت اٹھ کر جو ہے گھر کے اندر عبادت کون سی کی، کتنی رکعتیں پڑھی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر وضو کس طرح کرتے تھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر جو ہے تہجد کس وقت پڑھتے تھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر بکریوں کو دودھ دوتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج کرتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے جتنے بھی کام تھے وہ سارے ہمیں کس نے بتائے؟ اگر وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں، سارے کام، ساری سنتیں، سارا کردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی کا اگر ہمیں کسی عورت سے ملتا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عورت، وہ مقام والی عورت، وہ مرتبے والی عورت جن سے 2000 روایتیں، 2000 احادیث مبارکہ روایت نقل کی گئی ہیں۔ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے میرے دوستو، بہت بڑے مقام والی، عظمت والی اور بڑی ہی رتبے والی۔ آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارا مسلمان اس کی سیرت سے دور ہے، آج ہماری مسلمان عورتیں ان کی سیرت سے دور ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مسلمان عورت، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مرد اپنے گھر کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اجاگر کرتا، تاکہ جو ہے ہمارے گھر کے ماحول، ہمارا گھر کا ماحول وہ ماحول بنتا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماحول بنایا تھا۔ تو کیا خیال ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اجاگر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام، مرتبے اور بلندی، شان کو جگہ جگہ بیان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اگر نیٹ پر سوشل میڈیا پر کوئی بکواس کرے گا کسی انداز سے، اس کو اسی انداز سے جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء حق، علماء دیوبند الحمدللہ اور باقی علماء بھی الحمدللہ دفاع صحابہ کے لیے اب میدان میں آ چکے ہیں۔ علامہ حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیاد رکھی تھی، آپ حضرات جانتے ہیں، سینکڑوں علماء بلکہ ہزاروں علماء نے، ہزاروں کارکنوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا۔ ابھی کچھ دن قبل میں کراچی سے ہو کر آیا، آپ یقین جانیے کراچی وہ شہر ہے جو شہداء کا شہر ہے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کندھوں پر 1500 جنازے اٹھائے، 1500 جنازے۔ آج 28 رمضان مبارک احسان اللہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے، آج 28 رمضان ہے تو ان کی شہادت کا دن بھی ہے۔ کوئی مہینے کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہمارا شہید کا دن موجود نہ ہو، لیکن قربانیاں کیوں دی؟ صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام، صحابہ کی عفت، صحابہ کے مرتبے، صحابہ کی بلندی کے لیے دی۔ اس لیے میرے دوستوں، صحابہ کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو گے انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بھی بکواس کرے گا، خصوصاً یہ انجینئر مرزا، تو اس کو انشاءاللہ وہاں پہ بھی جواب دیا جائے گا اور جہاں تک ہو سکے گا اس کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، وقت مختصر ہے، میرا ٹائم پورا ہونے والا، لیکن چونکہ میرا دوسرا عنوان باقی اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت، کون سے عظیم لیڈر تھے
اس سے بھی دنیا واقف ہے، اس کا دشمن بھی تذکرہ کرتا ہے، لیکن وہ اور انداز سے کرتا ہے۔ وہ جو ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے جو 3 طبقے رکھے ہیں ان میں سے 2 طبقے ہیں، وہ اس انداز سے کرتے ہیں، لیکن ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا بھی ہیں، جو فاتح خیبر بھی ہیں، جو داماد مصطفیٰ بھی ہیں، جو سسر فاروق اعظم بھی ہیں، ہم ان کی شان، ان کے مرتبے کو اس انداز سے بیان کریں گے جو مرتبہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وہ خلیفہ چہارم ہے، ہم مانتے ہیں وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ چہارم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہے، اور خلیفہ چہارم یہ ایسے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اختلاف دشمن ان کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، لیکن آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیے تو جب بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو پیچھے مقتدی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اگر وہ امام ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مقتدی اس لیے بنے، انہوں نے یہ بتا دیا مقتدی بن کے کہ جس کا جو مقام ہے وہ مقام دیا گیا، میرا جو مقام ہے مجھے وہی مقام ملے گا۔ ارے یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو دشمن قتل کرنے کے در پر تھا، جب دشمن نے گھیرا ہوا تھا، جب دشمن ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو ان کا چوکیدار بنایا ہوا تھا۔ یہ محبت کی دلیل ہے یا نہیں دی؟ یہ محبت کی دلیل ہے یا نہیں؟ محبت کی دلیل ہے یا نہیں؟ آج دشمن جو ہے صرف اور صرف نفرت کو بیان کرتا ہے، آج دشمن صرف اور صرف ان کے درمیان نفرت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کے درمیان نفرت نہیں تھی، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ امیر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کہ جب ہجرت کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جا رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور اپنے امانتیں جو آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی، آپ کا بستر موجود تھا، آپ نے بسترے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، اور چھوڑ کر ایک بات آپ نے کہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی میں مدینہ جا رہا ہوں، تم نے یہ امانتیں میرے بعد لوگوں کے حوالے کرنی ہیں، اور میری ملاقات اس سے قباء کے موقع پر ہوگی، وہ قباء کے میدان میں، قباء کے موقع پر آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی، آپ سے پہلے میں مدینہ نہیں جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنی ساری جو امانتیں ملی تھیں، جو ان کے حوالے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے تھے، وہ امانتیں جب لوگوں کے حوالے کی، لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد جب مدینے پر قباء کے مقام پہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن انہوں نے سفر کیے، کئی رات سفر کیا، پیدل سفر کیا، اور تھک چکے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انہوں نے کہا ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا تو مجھے موت بھی آ سکتی تھی، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس حال میں چھوڑ کر گئے تھے، باہر دشمن کھڑا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے کہا اے علی قباء کے میدان میں تجھے ملوں گا، قباء کے مقام پر میں تجھے ملوں گا، وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا جب تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نہیں ملوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ پھر وہ اللہ نے پورا کر کے دکھایا، قباء کے میدان میں وہ ملے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر تمام صحابہ کرام کو، مہاجرین کو، انصار کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنایا کہ تم کے بھائی ہو، مطلب ایک دوسرے کا بھائی بنا کر کہا کہ مہاجر کی مدد انصار کریں گے، اس لیے کہ مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اکیلے رہ گئے، کوئی ابھی تک بھائی نہیں بنا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھایا، اے اللہ کے حبیب، سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو میں کس کا بھائی ہوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتایا، اور آپ نے فرمایا انت اخی، تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو میرے دوستو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو دیکھو۔ خیبر کا موقع ہے، خیبر کا میدان ہے۔ ہم علماء سے یہ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب خیبر کا معرکہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو فاتح ہوگا، جو ہے دشمن کے اوپر فاتح ہوگا۔ سارے صحابہ غور و فکر کرنے لگے، سارے صحابہ رات کو سوتے وقت سوچنے لگے، صبح اٹھیں گے کون سا خوش نصیب ہوگا، کون سا خوش بخت ہوگا جس کو جھنڈا ملے گا، کون سا خوش قسمت انسان ہوگا جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن پہلے ہی خوشخبری کا اعلان کر دیا۔ جب صبح ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ انتظار میں ہیں، ابھی کس کا نام لیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ آپ نے فرمایا کس کو بلاؤ؟ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی آنکھ مبارک درد کر رہی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھ پر لگایا، آپ کی آنکھ درست ہو گئی، آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر بنے۔ تو میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس لمبی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے آخر میں ہم سب آپس میں یہی تیہ کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو یا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو، دونوں کا آپس میں کیا تھا؟ پیار تھا۔ دونوں کا آپس میں کیا تھا؟ بھائی تھوڑا بولے نا، آپ تھک گئے میرے خیال میں۔ ابھی تو ہمارے دوسرے خطیب صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ، ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو کیا تھک گئے آپ؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا تھا؟ آپس میں پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ صرف یہی دو حضرات نہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تمام صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ کرام اور تمام اہل بیت الزام سارے جنتی، سارے کامیاب، سارے جو ہے اللہ کے پاس کامیاب ہونے والے، سارے آپس میں محبت کرنے والے، سارے پیار کا درس دینے والے، سارے الفت کا درس دینے والے۔ اس لیے کہ پیغمبر صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کیا فرما دیا اللہ نے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اب ہماری کیا مجال؟ ہمارے ایک استاد محترم مولانا عبدالخالق صاحب دامت فیض، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام پہ وہی بھونکتا ہے جس کا نسب خراب ہو۔ جس کا اپنا نسب خراب ہو وہ صحابہ پہ بھونکنے لگ جائے گا، وہ کہے گا یہ صحابی یوں کیوں تھا، اس نے یوں کیوں کیا، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے ایسے کیوں۔ ارے بھائی تو کون ہے؟ جب اللہ نے نہیں پوچھا ان کو، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جب اللہ نے ان کو غفور بنا دیا، جب اللہ نے ان کو بخش دیا، تو پھر ہماری کیا مجال کہ 1400 سال کے بعد ایک گندی نالی سے اٹھنے والا کیڑا صحابہ کرام پہ تبرہ کرے؟ ہماری کیا مجال؟ میرے دوستو، صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بس آخری بات کرنے لگا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان ہوگا قابل قبول ہوگا، صحابہ جیسا ایمان نہیں تو قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جب اس وقت کے مشرکین نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، اللہ فرماتے ہیں صحابہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تم ہو۔ اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کر کے آج کے مسلمان کے لیے پیغام دے دیا، اگر آج کے دور میں کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا
کوئی صحابہ کرام پہ تان و تشریح کرے، جس انداز سے کرے گا اس انداز سے اس کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیں گے یا نہیں دیں گے انشاءاللہ؟ صحابہ کرام ہمارے، صحابہ کرام میں یار حق ہے، صحابہ کرام میں یار ایمان ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی میں دوستو آخر اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، نوجوان سے یہ عرض ضرور کروں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر بھی تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہم تک اسلام پہنچانے والے کون تھے؟ ہم تک اسلام پہنچانے والے کون تھے؟ ہم تک دین پہنچانے والے کون تھے؟ نماز ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ آئے رمضان کا مہینہ ہمارے پاس محفوظ پہنچانے والے کون تھے؟ کلمہ پہنچانے والے کون تھے؟ حج پہنچانے والے کون تھے؟ جہاد پہنچانے والے کون تھے؟ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہنچانے والے کون تھے؟ پیغمبر کی زندگی پہنچانے والے کون تھے؟ قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ ساری شریعت پہنچانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ تھے، صحابہ تھے، صحابہ 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 صحابہ۔